اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے تمام سننے والے بہن بھائیوں کو السلام علیکم۔ ہم آج اپنی اردو کی قرآن اسٹڈی کے ساتھ حاضر ہیں، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم پہلے انگلش میں اور پھر اس کا ترجمہ اردو میں پڑھیں گے۔ تو آج ہم شروع کر رہے ہیں، ابھی تک ہماری جاری ہے سورہ نمبر 11، اور اس کی آج آیت نمبر 109 جو ہے اس سے میں پڑھوں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا سب ٹائٹل ہے فالوئنگ آور پیرنٹس بلائنڈلی، اے گریٹ ہیومن ٹریجڈی۔ انگلش میں ورس ہے آگے: ڈو ناٹ ہیو اینی ڈاؤٹ ریگارڈنگ وٹ دیز پیپل ورشپ، they worship exactly as they found their parents worshipping. We will requite them their due share fully without reduction. سب ٹائٹل کا اردو میں ترجمہ ہے: اپنے والدین کی اندھی پیروی کرنا ایک عظیم انسانی المیہ۔ آیت کا اردو میں ترجمہ ہے: تم اس بارے میں کوئی شک نہ رکھو کہ یہ لوگ کس کی عبادت کرتے ہیں، وہ بالکل اسی طرح عبادت کرتے ہیں جیسے انہوں نے اپنے والدین کو کرتے ہوئے پایا۔ ہم انہیں ان کے حصے کا پورا بدلہ دیں گے بغیر کسی کمی کے۔ تو یہ آیت جو ہے یہ صرف اس قرآن میں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ جو والدین پریکٹس ہمارے کرتے آئے ہیں، ہم ان پر اندھوں کی طرح ان کی بس ایسے پیروی کرنا نہ شروع کر دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ عطا فرمایا ہے، آنکھیں دی ہیں، ہر طرح کے تمام ٹولز ہمیں عطا فرمائے ہیں، اور ہمیں انٹیلیجنس دی ہے، ہمیں وہ اسٹڈی کرنے، ریسرچ کرنے کی، اور جو ہے وہ ہمیں تمام طریقے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھائے ہیں۔ اور ان سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے ہمیں اپنے پیغام بھیجا ہے، اور جس میں انہوں نے واضح طور پر کھول کر بیان فرمایا ہے کہ کون سا راستہ صحیح ہے اور کون سا راستہ غلط ہے۔ تو جو صحیح ہے اس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت کھول کے بیان کیا ہے، وضاحت سے، کہ اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی تھوڑی سی بھی کہہ لیں کہ بیچ میں کوئی اتنی گہرائی نہیں ہے کہ جس کے لیے کوئی بہت عالم فاضل، جس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کسی بہت عالم فاضل کی ضرورت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن، یہ اپنا یہ پیغام بہت آسان الفاظوں میں اور بہت سادہ اور سمپل طریقے سے ہر انسان کے لیے بھیجا ہے، تاکہ ہر انسان کو پھر اتنا ہی دماغ عطا فرمایا ہے کہ وہ اس کو آسانی سے پڑھے اور سمجھ سکے، کیونکہ اس نے عمل کرنا ہے اس کے اوپر۔ یہ عمل کی کتاب ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمیں کھول کر واضح طور پر، نہ صرف اس آیت میں بلکہ قرآن میں بے شمار اور آیات ہیں جن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار اس چیز کو بتایا ہے، اس پر زور دیا ہے کہ جو کچھ تم اپنے والدین کو کرتے ہوئے دیکھو، اللہ جو دین کی پریکٹس ہے، جو مذہب کی پریکٹس ہے، اس کو اندھوں کی طرح بس اس کی پیروی مت کرو۔ تمہیں دماغ دیا ہے، تمہیں سوچ دی ہے، تمہیں پیغام کتاب دی ہے، تم خود اس کی ریسرچ میں جاؤ، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اور پھر دیکھو کہ کیا وہ صحیح راستے پر ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ پھر کیونکہ صحیح راستہ کیسے ہم نے چننا ہے؟ وہ ہم نے قرآن سے چننا ہے، کہ قرآن اللہ تعالیٰ کے الفاظ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام ہے، اور ان کے بتائے ہوئے طریقے ہیں، اور ان کا بتایا ہوا سیدھا راستہ کون سا ہے اور غلط کون سا ہے۔ اب یہ اس کے بعد اس کی روشنی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے آباء و اجداد یا ہمارے والدین جو پریکٹسز اب کر رہے ہیں یا پیچھے سے کرتے آئے ہیں، وہ اس کے مطابق وہ کس حد تک صحیح ہیں اور کہاں پر وہ غلط ہیں، تاکہ ہم خود اپنے
آپ کو اس کے اللہ تعالیٰ کے پیغام کے مطابق اس پر ہم اس کی پیروی کریں جو پیغام ہے۔ اگر ہمارے والدین اس سے ہٹ کر غلط کرتے آئے ہیں تو اس سے ہمارے اوپر فرض نہیں کہ ہم اندھوں کی طرح انہی کی ہی پیروی کرتے رہیں، بلکہ ہمیں فوراً ان کا راستہ جو ہے وہ چھوڑ دینا چاہیے، اور ہمیں جو قرآن بتا رہا ہے اس کی پیروی کرنی چاہیے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ۔ تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لیے ہمیں اس آیت میں بھی بتا رہی ہیں کہ اس میں کوئی شک نہ رکھو کہ یہ لوگ کس کی عبادت کرتے ہیں، وہ بالکل اسی طرح عبادت کرتے ہیں جیسے انہوں نے اپنے والدین کو کرتے ہوئے پایا۔ مطلب انہوں نے بالکل، ان کے گھر میں قرآن موجود ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب موجود ہے، لیکن انہوں نے بالکل ذرا سی بھی عقل اس طرف استعمال نہیں کی کہ ہم خود اس کو اٹھا کر پڑھیں اور سمجھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا بھیجا ہے۔ وہ بس چپ کر کے والدین نے جو سکھا دیا اسی کی وہ پیروی کرتے ہیں، اسی کو انہوں نے پیروی کرنا جو ہے وہ جاری رکھا۔ اس سے ریلیٹڈ کچھ ورسز ہیں قرآن میں جو کہ میں اور جگہ کے اوپر جو مزید اس کی وضاحت کرتے ہیں، جن میں سے ایک جو ہے وہ سورہ نمبر 7 اور اس کی آیت نمبر جو ہے 173۔ اس کو میں انگلش میں پڑھتی ہوں اور پھر اس کا ایسے اردو میں ترجمہ کروں گی۔ Nor can you say it was our parents who practiced idolatry and we simply followed in their footsteps. Will you punish us because of what others have innovated? تو اس کا جو مین اردو میں جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ اس دن ڈے آف ریزریکشن کو، قیامت کے دن جو فیصلے کا دن ہے، اس دن تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمارے والدین تھے جنہوں نے جو شرک کی پریکٹس کرتے تھے، اور ہم نے تو صرف ان کے جو نقش قدم کے اوپر ہم نے ان کی پیروی کی۔ کیا آپ ہمیں اس لیے سزا دیں گے جو کہ انہوں نے انوینٹ کیا ہوا تھا، ان کے ہمارے والدین نے؟ تو اس دن وہ جو اولاد ہیں، جو پیروی کرنے والے ہیں، وہ اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بیان دیں گے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وجہ سے جو ہے اس میں ہمیں کھول کر واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ اس دن یہ ان میں سے کوئی ایکسکیوز جو ہے ان کے کام نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح طور پر ہمیں بیان فرما دیا ہے۔ اب ایک تو یہ میرا جو مین یہ ہے کہ اور بھی بہت سی آیات ہیں جو کہ قرآن میں موجود ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی جو ہے بار بار فرما رہے ہیں۔ تو جو میرا مین فوکس ہے وہ یہ کہنے کا ہے اس آیت کے بارے میں کہ صرف یہ آیت نہیں، اور آیتیں بھی قرآن میں مزید کھول کر بیان کرتی ہیں کہ ہمیں اپنا راستہ چننے کے لیے کہ ہم نے کس طرح ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے، اس کے لیے ہمیں اپنے دماغ کو استعمال کرنا چاہیے، اور ہم جو ہے اس کے مطابق اپنی اسٹڈی کریں، ریسرچ کریں قرآن کی، اور جو اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ ہمیں بتایا ہے صرف اس کی پیروی کریں۔ وہ جو اندھوں کی طرح اپنے والدین اور باپ دادا آبا و اجداد کی جو کرتے آئے ہیں، ہم ان کی پیروی اندھوں کی طرح نہ کرتے جائیں۔ تو مین خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ اب میں آگے پڑھتی ہوں سورہ نمبر 11 کی آیت نمبر 110۔ We have given Moses the scripture, but it was disputed. And if it were not for a predetermined word decreed by your Lord, they would have been judged immediately. They are full of doubt about this, suspicious. اس آیت کا اردو میں ترجمہ ہے، ہم نے موسیٰ کو مقدس کتاب دی لیکن اس پر اختلاف کیا گیا تھا، اور اگر یہ تمہارے رب کی طرف سے پہلے سے طے شدہ بات نہ ہوتی تو ان کا فیصلہ فوراً کر دیا جاتا۔ وہ اس بارے میں بھرپور شکوک و شبہ رکھتے ہیں۔ آگے اگلی آیت بھی میں پڑھ لیتی ہوں، 111۔ Your Lord will surely recompense everyone for their works.
He is fully cognizant of everything they do. اس کا اردو میں ترجمہ ہے، تمہارا رب یقیناً ہر ایک کو ان کے اعمالوں کا اجر دے گا، وہ ان کے ہر کام سے پوری طرح باخبر ہے۔ تو ان دو آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ہمیں جو پچھلے پیغمبر ہیں ان کا بھی، جو موسیٰ کا ہے وہ بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ جس طرح ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقدس کتاب بھیجی ہمارے لیے، اسی طرح پچھلی قوموں میں جو موسیٰ کی قوم تھی ان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقدس کتاب دی تھی، اور اس پر بھی اختلاف ہی کیا گیا تھا کہ جیسے کہ آج کل جو ہے وہ انہوں نے کتاب کو بند کر کے مقدس کتاب کو جس طرح وہ اپنی مرضی کے جو چیزیں ہیں، جو دوسری حدیثیں ہیں یا جو دوسرے اور تعلیمات ہیں، وہ ان کو فوقیت انہوں نے دینی شروع کر دی ہے بجائے اللہ تعالیٰ کے اس کتاب کے، اس مقدس کتاب کے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ میں بتا رہے ہیں کہ پھر جب یہ لوگ ایسا کرتے ہیں تو سیکھو پچھلی قوموں کے ساتھ کہ کیا پھر ان کے ساتھ ہوا تھا، جب جو ہے انہوں نے اس کے جو موسیٰ کو مقدس کتاب دی تھی، جب اس پر انہوں نے اختلاف کیا تو پھر ان کے ساتھ کیسا عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو ہے کیسا برتاؤ کیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں فرما رہے ہیں کہ اگر یہ تمہارے رب کی طرف سے پہلے سے طے شدہ بات نہ ہوتی تو ان کا فیصلہ فوراً کر دیا جاتا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ جو دیر دیتے ہیں، انسان بگڑ جاتے ہیں، سیدھے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ مہلت دیتے رہتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کو اپنے میسنجر جو ہیں بھیجتے رہتے ہیں، پیغام بھیجتے رہتے ہیں کہ شاید یہ اس راستے پر لوٹ آئیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے ایک مقررہ وقت جو ہے وہ طے کیا ہوا ہے، جس کا ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا ہے، لیکن اس وقت تک وہ ڈھیل ہوتی ہے کہ بار بار شاید انسان واپس راستے پر لوٹ آئے، لیکن جب وہ وقت مقررہ طے کیا ہوا اللہ تعالیٰ کا پہلے سے جو ہے جب وہ پورا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جاتا ہے، جو انہوں نے مقرر کیا ہوا ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو اس پر غور نہیں کرتے، جو اس کی طرف نہیں لوٹتے، اور جو چوز کرتے ہیں بھٹکا ہوا راستہ اور اپنے آباء و اجداد کا یا ماں باپ کا یا دوسری کتابوں کا یا جو بھی انہوں نے کیا ہوتا ہے، جب وہ اس کے اوپر قائم و دائم رہتے ہیں تو پھر جب ان کی مہلت ختم ہو جاتی ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ججمنٹ جو ہے وہ ان کے اوپر اس وقت آ جاتی ہے، اور پھر اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ہم انسانوں کی ہر ایک عمل کو وہ دیکھ رہے ہیں اور وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اور وہ اس دن اور وہ ہم انکلوڈنگ ہم سب کے جو کام ہم کرتے ہیں وہ ان سے پوری طرح باخبر ہیں، اور پھر یقیناً ہر ایک کو ان کے جو اعمال ہیں اور جو انہوں نے جس طرح کے کام کیے ہوں گے ان کے حساب سے ان کو اجر دیا جائے گا۔ جو بھی جنہوں نے برے کیے ہوں گے ان کا ٹھکانہ بھی برا ہوگا، اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے ہوں گے ان کا ٹھکانہ شاندار ہوگا۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر ہمیں بتا دیا ہے۔ اب میں 112 پڑھتی ہوں۔ Therefore continue on the path you have been enjoined to follow, together with those who repented with you, and do not transgress. He is share of everything you do. اس کا اردو میں ترجمہ ہے، بس اس راستے پر چلتے رہو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے تمہارے ساتھ توبہ کی، اور حد سے تجاوز نہ کرو، وہ تمہارے ہر کام کو دیکھنے والا ہے۔ آگے میں آیت نمبر 113 بھی پڑھ لیتی ہوں۔ Do not lean towards those who have transgressed, lest you incur hell and find no allies to help you against God, then end up losers. ان لوگوں کی طرف نہ جھکو جو حد سے تجاوز کر گئے، ایسا نہ ہو کہ تم پر جہنم عائد ہو جائے اور اللہ کے مقابلے میں
تمہاری مدد کرنے والا کوئی ساتھی نہ ہو، پھر تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آیات میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم اس راستے پر چلتے رہیں جس کا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ ہم دوسرے لوگوں کے بتائے ہوئے راستوں کو بالکل ہمیں رد کر دینا ہے، اور صرف اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکم کے مطابق صرف انہی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے، کیونکہ وہی راستہ ہمیں ہمیشہ کی خوبصورت زندگی کی طرف اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربت کی طرف لے کر جائے گا، جو کہ ہمیشہ ہمیشہ کی ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنی اور حد سے تجاوز نہ کرو، مطلب یہ ہے کہ وہ ڈو ناٹ ٹرانسگریس، جو حد سے گزر جاتے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعلیمات کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور دوسری تعلیمات کی پیروی کرتے ہیں، تو اس طرح سے کا ہونے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں منع فرما رہی ہیں، کیونکہ وہ فرما رہے ہیں کہ وہ ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت اگر ہم قرآن اسٹڈی کر رہے ہیں، میں قرآن پڑھ رہی ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو پڑھ رہی ہوں، تو وہ اس وقت وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں، تو ان سے کوئی چیز ہماری ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور ساتھ میں ہمیں یہ بھی حکم دے رہے ہیں کہ ان لوگوں کی طرف نہ جھکو جو حد سے تجاوز کر گئے، ایسا نہ ہو کہ تم پر جہنم عائد ہو جائے اور اللہ کے مقابلے میں تمہاری مدد کرنے والا کوئی ساتھی نہ ہو، پھر تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ۔ تو رحمان ہمیں منع فرما رہے ہیں کہ جیسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی جو حد سے گزر جاتے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس پیغام کو رد کر دیتے ہیں، اس راستے سے بھٹک جاتے ہیں اور دوسرے راستوں پر چلتے ہیں، تو ان کی طرف نہ جھکو۔ جھکنے سے مراد یہ ہے کہ وہ آپ آ کر آپ سے کہہ جو مجھے سمجھ آتا ہے کہ وہ آپ کو آ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا ہاں تم بھی کچھ صحیح کہہ رہے ہو، کچھ ہم بھی صحیح کہہ رہے ہیں، کچھ ہم تمہاری مان لیتے ہیں، کچھ تم ہماری مان لو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے منع فرما رہی ہیں، کیونکہ ان کے راستہ انہوں نے تو بہت ہی غلط راستہ چنا ہے، اور اس دن اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ نہ وہ ہمارے کام کے ذمہ دار ہوں گے، نہ ہم ان کے کام کے ذمہ دار ہوں گے، ہر کوئی اپنے اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہوگا۔ تو پھر ہمیں جو ہے وہ ہمیں اپنا بچاؤ کرنا ہے، اور صرف اور پوری یقین کے ساتھ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے کے اوپر قائم دائم رہنا، جیسا انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے، جیسی کہ انہوں نے ہمیں قرآن میں تعلیمات دی ہیں، کیونکہ وہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم ان کی طرف جھک گئے تو جو حد سے تجاوز کر چکے ہیں، تو پھر یہ نہ ایسا نہ ہو کہ تم بھی جہنم کے مستحق ہو جاؤ، اور جب اگر جہنم کے مستحق ہو گئے تو پھر کوئی تمہاری اللہ کے مقابلے میں تمہاری مدد کرنے والا کوئی ساتھی نہ ہوگا۔ یہاں تو لوگ دوستیوں کے پیچھے، ایک دوسرے کی رشتہ داریوں کو نبھانے کے پیچھے، کچھ بھی کرنے کے لیے ناجائز اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے لیے، کچھ بھی کرنے کے لیے وہ تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن جو ہوگا تو کوئی کسی کی کوئی مدد نہ کر سکے گا، کوئی کسی کا نہ ساتھی ہوگا، نہ دوست ہوگا، نہ رشتہ دار ہوں گے، نہ ماں باپ، نہ بہن بھائی۔ جو جہنم والے ہوں گے وہ تو ہر کوئی پورے دوسرے کو دینے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ اس کو لے لیں اور مجھے جہنم سے بچا لیں۔ اس قدر وہ برا ٹھکانہ ہے، اس قدر وہ بری جگہ ہے۔ آگے میں پڑھتی ہوں آیت نمبر 114، اس کا سب ٹائٹل ہے 3 of the 5 prayers. You shall observe the contact prayers at both ends of the day and during the night. The righteous works wipe out the evil works. This is a reminder for those who would take heed. سب ٹائٹل کا ترجمہ ہے 5 نمازوں میں سے 3، اور آیت کا ترجمہ ہے تم نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور رات کے دوران، نیک کام برے کاموں کو مٹا دیتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے یاد دہانی ہے جو نصیحت لیتے ہیں۔
آگے آیت نمبر 115، You shall steadfastly persevere, for God never fails to recompense the righteous۔ آیت کا ترجمہ ہے، تم استقامت کے ساتھ ثابت قدم رہو، کیونکہ اللہ نیک لوگوں کو اجر دینے میں کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں جو 5 وقت کی نمازیں ہیں، جو ایک دن میں ہمیں 5 وقت نمازیں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، ان میں سے 3 نمازوں کا یہاں پر ذکر انہوں نے فرمایا ہے، اور باقی جو 2 نمازیں ہیں ان کا اور آیت میں قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، باقاعدہ ان کی اوقات، جو کن اوقات میں مقررہ وقت میں ہمیں کرنا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر، دن کے دونوں صرف فجر کی نماز اور جو ہے مغرب کی نماز، یہ تو 2 سرے ہو گئے، اور رات کے دوران، اور یہ عشاء کی نماز ہو گئی۔ تو جو ہے صبح جو فجر کی نماز ہم پڑھتے ہیں اس کا یہاں پر ہے، اور جو ہم مغرب کی نماز ہے اس کا ذکر ہے، اور جو عشاء کی نماز ہے، یہ 3 نمازوں کا اس میں ذکر ہے۔ اور ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے باقاعدہ، جو جس میں نون پریئر جو ظہر کی نماز ہے، اور جو میڈل پریئر ان کے 2 نمازیں اوپر 2 نمازیں نیچے، ان کے فجر، ظہر، مغرب، عشاء، اور درمیان میں عصر پریئر، ان کا ذکر ہے۔ تو اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں 5 نمازوں کا ذکر جو ہے وہ باقاعدہ آیات میں ہمیں تفصیل سے بتا دیا ہے۔ اور رحمان 115 میں فرما رہے ہیں کہ تم استقامت کے ساتھ ثابت قدم رہو، کیونکہ اللہ نیک لوگوں کو اجر دینے میں کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر یہ تلقین فرما رہی ہیں کہ ہم ثابت قدم رہیں استقامت کے ساتھ اپنے اللہ تعالیٰ کے اس سیدھے راستے پر، اور اس پیغام کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں، اور اس پر قائم و دائم رہیں، اور اس کے مطابق اپنی زندگی جو ہے اس کا ہر لمحہ بسر کریں۔ تو پھر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ پھر ایسے لوگوں کو اجر دینے میں کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ تو میں اپنی آج کی جو اسٹڈی ہے اس کا یہیں پر آیت نمبر 115 پر اختتام کرتی ہوں۔ اگر میرے سے کہیں پر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہوں، اور اگر کو کسی نے اس میں بیچ میں دیکھا ہو تو پلیز اس کو کریکٹ کریں اور مجھے بتا دیں، اور اس کو کریکٹ بھی کر دیں اللہ تعالیٰ کی مرضی سے۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، پریز گاڈ۔ تھینک یو سسٹر، ماشاء اللہ۔ Praise be to God۔ میں ماشاء اللہ آپ نے بڑے اللہ تعالیٰ کے کچھ امپورٹنٹ یہاں پہ کمانڈمنٹس بھی ہیں، اور کچھ بڑے امپورٹنٹ ایشوز بھی یہاں پہ ہیں۔ کوئی 1-2 چیزیں میں مزید ان میں تھوڑا سا اور ایڈ کرنا چاہوں گی۔ ایک تو ماشاء اللہ وہ آپ آیات ڈھونڈ رہی تھیں، مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا ہے قرآن میں کہ آنکھیں بند کر کے اپنے بس جو والدین کر رہے ہیں اس کو فالو کر لیتے ہیں۔ کوئی شیعہ کے گھر پیدا ہو گیا تو وہ شیعہ ہی رہے گا، کوئی سنی کے گھر پیدا ہوا تو وہ دیکھے گا کہ میرے ماں باپ کیسے نماز پڑھتے ہیں، کیا پریکٹسز ہیں ان کی، وہ بغیر کوشچن کیے یعنی کہ بلائنڈلی اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے محاورتاً کہا ہے کہ آنکھیں بند کر کے آپ سمجھے نا، جب جیسے کہ وہ لوگ جو بصارت سے جن کے پاس آنکھیں نہیں ہوتی وہ کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے چل رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے آنکھیں بھی دی ہیں، دماغ بھی دیا ہے کہ ہم اتنی یعنی کہ ہر چیز کی ہم تحقیق کریں گے دنیا میں۔ بڑے بڑے لوگ PhD لیول تک کی پڑھائیاں
کر لیتے ہیں، لیکن مطلب ہے میں یہ ایسے نہیں کہہ رہی، میں جانتی ہوں کچھ لوگوں کو جنہوں نے اس لیول تک تعلیم حاصل کی ہوئی اور ان کو کچھ علم نہیں کہ قرآن میں ہے کیا، وہ اسی طرح بغیر کوشچن کیے جو جس چیز کے اوپر ہماری سالویشن لکھی ہوئی ہے ہمیشہ کے لیے، اس کو اس قدر نظر انداز کیا گیا ہے کہ شیطان کی کامیابی آپ یہاں پہ دیکھیں کہ آپ یہیں سے دیکھ لیں کہ ایک جگہ پہ آپ ایک کسی بھی مسلم کنٹری میں رہتے ہیں اور بے شمار طرح کی آپ دیکھیں گے فیلوشپ چل رہی ہیں، کوئی دیوبندی ہے تو کوئی شیعہ ہے تو کوئی سنی ہے تو کوئی وہابی ہے کوئی کیا ہے، سیم چیز کرسچینٹی میں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں کو نہیں کہہ رہی ہے، تمام مذاہب کے لوگ یہی فارمولے پہ چلتے ہیں۔ اگر آپ یہودی گھرانے میں پیدا ہیں تو بغیر اس کے وہی کرتے جائیں گے۔ یہ دیکھیں آپ کہ شیطان کی کامیابی اس میں کتنی زیادہ ہو چکی ہے اس بات میں کہ وہ لوگ کوشچن ہی نہیں کرتے کہ بھائی اتنے زیادہ ہیں دنیا میں مذاہب، تو کیا میرے والا صحیح ہوگا؟ قرآن تک جانے کی تو دور کی بات ہے، پہلا کوشچن ہی نہیں انہیں آتا دماغ میں کہ ہاؤ کم آئی ایم ڈوئنگ what is 100% کریکٹ، یا جو میں کر رہا ہوں وہ بالکل صحیح ہے، جو میرے ماں باپ کر رہے ہیں، جو میرے پردادوں نے کیا، جو بھی ہے۔ میں ایک آیت پڑھتی ہوں قرآن کی، سورہ نمبر 39، الزمر یا the throngs۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوپر سب ٹائٹل ہے فالو دا ورڈ آف گاڈ، دے آر دا ونس ہو ایگزامن all words, then follow the best. These are the ones whom God has guided. These are the ones who possess intelligence. یہ بہت اہم آیت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بلیسنگ ان کو بتا رہے ہیں کہ یہاں بتا رہے ہیں کہ ماشاء اللہ کہ کن کو اللہ تعالیٰ گائیڈ کرتے ہیں، جو پرکھتے ہیں تمام الفاظوں کو، یعنی کہ سارے اسکرپچر ہو گئے یا کوئی بھی رائٹنگ ہے یا کوئی ایون حدیث ہو گئی یا کوئی سننا ہے، اس کو بھی پڑھیں، اس کو بھی پڑھیں۔ اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو اسکرپچرز بھی پڑھ لیں۔ میں ایسے بات کر رہی ہوں کیونکہ یہ قرآن تو پوری دنیا کے لیے، ہر مذاہب کے لیے، کہ آپ تمام الفاظوں کو جو اللہ تعالیٰ کے نام منسوب ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کے الفاظ ہیں، یا یہ نبی ایسے کہہ رہا تھا، یا یہ کوئی اور نبی دوسرا والا ایسے کہہ رہا تھا، ان کی روٹس تک تو جائیں، ان کے آپ اسکرپچر پڑھیں۔ چلیں 3 مین اسکرپچرز ہی پڑھ لیں، اس میں کیا چیز، وہاں سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اللہ کا ورڈ کون سا ہے اس میں، ایبسلوٹلی خدا کا، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اور انسان کے آپ کو انجیکشن سمجھ آ جائیں گے کیونکہ ان میں کانٹرڈکشن نکل آئے گی۔ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور فلی ڈیٹیلڈ ہے، مکمل ہے اور پوری تفصیل کے ساتھ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے، اور تمام پچھلے جو اسکرپچرز ہیں وہ انویلڈ ہو گئے ہیں اس وقت، ان کی، کیونکہ وہ انسانوں کے انجیکشن اس میں فالس ہوڈ کے اتنے زیادہ لگ چکے ہیں کہ وہ تو اب اوریجنل ان کا پتہ ہی نہیں ہمیں کہ اوریجنل کیا تھا۔ تو جو کتاب ایک اللہ تعالیٰ نے اب 1400 سال پہلے پروفٹ محمد کے ذریعے انہوں نے لکھی ہے، یہ جو ریولیشن، یہ واحد کتاب ہے جو ڈائریکٹ اللہ کی لینگویج میں آتی ہے شروع سے لے کے اینڈ تک، ورڈ ٹو ورڈ، کوئی اور ایسا اسکرپچر ہی نہیں ہے۔ وہ کوئی اپاسٹلز دیکھ رہے تھے یا کوئی کسی نے یہ کہا، پھر وہ کچھ الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ڈائریکٹ آتے ہیں، مگر اس میں تو دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ پروفٹ کو بھی مخاطب ہو کے کہتے ہیں تم یہ کہو، تم یہ کہو، پھر کہیں پہ ڈائریکٹلی خود صرف اللہ تعالیٰ اپنا ڈائریکٹ ذکر انسانوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو گائیڈ کریں گے، اور وہی ہیں جو انٹیلیجنٹ بھی ہیں، وہ دے پوزیس انٹیلیجنس، ان کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور دیا ہے۔ تو یہ سے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ایک انسان جو ہے نا، آپ اگر آپ کو کہیں پہ بھی ہوکس پوکس لگ رہا ہے، یعنی کہ کسی بھی پریکٹسز میں آپ اندھا دھند کیسے اس کو کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ ایک جماعت کچھ کر رہی ہے، دوسری جماعت کچھ کر رہی ہے، اور آپ اس پہ خوش ہو جائیں کہ جو میرا ہے بالکل صحیح ہے، بلکہ کوشچن ہی نہیں کریں۔ سوری، اس میں جتنا بولوں کم ہے، کیونکہ میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ میں بالکل ہی دوسرے مذاہب کو میں نے دیکھنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ بہت سی چیزیں مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی تھیں کہ یہ کیسی پریکٹسز ہو رہی ہیں، ان کا ریشنل نہیں سمجھ آتا تھا۔ تو کبھی میں سمجھتی ہوں شاید اللہ تعالیٰ کو میرے پہ اس لیے رحم آ گیا کہ میں ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ تو یہ انسان کا حق ہے، میں کہتی ہوں، ابھی بھی جو کوئی اگر سن رہا ہے تو ان پہ یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ان کی تسلی نہیں ہو رہی اگر مذہب سے، تو وہ دوسری کتابوں کو دیکھیں، قرآن کو دیکھیں، قرآن کو دیکھیں، اور تاکہ ان کو یہ حسرت نہ رہے کہ شاید ہو سکتا ہے کرسچینٹی ٹھیک تھی، یا جوڈیزم ٹھیک تھا، یا بدھسٹ ٹھیک ہیں، یا کچھ اور، یا حدیث اور سننا صحیح ہے، میں ہوں بس یہی کافی ہے۔ تو بس اتنا کہنا تھا، ماشاء اللہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ پریز گاڈ۔